السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک ایسے نبی کی کہانی جنہوں نے بت پرستی کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے چراغ کو جلا دیا۔ کیا ہوا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا؟ کیسے ایک نبی نے جھوٹے خداؤں کے سامنے سچائی کا پرچم لہرایا؟ آئیے اس حیرت انگیز واقعے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ BS ویڈیوز میں آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے۔ آپ کا تذکرہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر ملتا ہے، سورۃ صافات اور سورۃ انعام میں۔ ان کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا تھا، جب بنی اسرائیل مختلف فرقوں میں بٹ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ایک بار پھر گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس دور کے بادشاہ اور لوگوں نے بال نامی ایک بت کی عبادت شروع کر دی تھی، جو کہ ایک بہت مشہور بت تھا۔ بنی اسرائیل نے ایک خدا کی عبادت چھوڑ کر دنیاوی لذات کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے قوم کو بت پرستی چھوڑنے کی تلقین کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ پیغام بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کیا تم لوگ بال کی عبادت کرتے ہو اور بہترین خدا کو چھوڑ دیتے ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور کہا کہ وہ بتوں کی عبادت سے باز آ جائیں، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو رد کر دیا اور بت پرستی کو جاری رکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے بال نامی بت کو اپنا بہت بڑا خدا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ بال ایک بہت ہی مشہور بت تھا جس کو کئی اقوام پوجتی تھیں، اور بنی اسرائیل بھی ان اقوام میں شامل ہو چکے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بال کی عبادت شروع کر دی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ وہ بال کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں، لیکن ان کی قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور بال کی عبادت جاری رکھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو چیلنج کیا کہ وہ ایک مقام پر جمع ہو جائیں اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کس کا خدا سچا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بال کے پجاریوں کو چیلنج کیا کہ وہ ایک میدان میں اکٹھے ہوں اور قربانی پیش کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ ہر فرقہ ایک بیل کو قربانی کے لیے تیار کرے، لیکن اس کو آگ نہ لگائے، اور ہر فرقہ اپنے خدا کو پکارے، اور جس کا خدا سچا ہوگا وہ آسمان کی طرف سے آگ نازل کرے گا اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کس کا خدا سچا ہے۔ بال کے پجاریوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور وہ بڑی تعداد میں ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ وہ اپنی قربانی پیش کریں۔ بال کے پجاریوں نے ایک بیل کو قربان گاہ میں رکھا اور صبح سے شام تک بال کو پکارتے رہے کہ وہ آسمان کی طرف سے آگ نازل کریں اور ان کی قربانی کو قبول کریں، لیکن وہاں سے کوئی بھی رد عمل نہ ہوا۔ وہ پجاری چیخ چیخ کر بال کو پکارتے رہے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیا کہ ان کا خدا ان کی پکار سن لے، لیکن کوئی رد عمل نہ ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کی حالت دیکھتے رہے اور ان کی حالت دیکھ کر انہوں نے طنزاً کہا، شاید ان کا خدا سو رہا ہے یا کہیں گیا ہوا ہے، اس لیے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ جب بال کے پجاری تھک گئے اور ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربانی پیش کرنے کی باری لی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قربان گاہ میں ایک بیل رکھا اور قربان گاہ کے گرد 3 دفعہ پانی ڈالنے کا حکم دیا تاکہ پوری قربان گاہ بھیگ جائے اور کوئی شک باقی نہ رہے کہ آگ خود بخود لگی ہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تو اپنے بندے کی دعا کو قبول کر اور اپنی قدرت کو ظاہر کر
تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ تو ہی سچا خدا ہے اور میں تیرا پیغمبر ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی اور آسمان کی طرف سے ایک آگ نازل ہوئی جو قربانی کو جلا کر راکھ کر گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت الیاس علیہ السلام کے پیغمبر ہونے پہ یقین ہو گیا۔ اس معجزے کے فوراً بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے حکم دیا کہ بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو عبرت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ بال کے تمام پجاریوں کو قتل کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کی اکثریت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ کچھ بنی اسرائیل کے لوگ اس واقعے کے بعد بھی نہ بدلے اور انہوں نے بتوں کی عبادت جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ بنی اسرائیل میں کئی سالوں تک بارش نہ ہوئی اور قحط سالی چھا گئی۔ بہت سے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، لیکن بنی اسرائیلیوں کے لوگوں نے پھر بھی نافرمانی جاری رکھی اور انہوں نے توبہ نہ کی اور بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، توبہ اور عبادت کی تلقین کی، لیکن بہت کم لوگ ہی ان کی طرف آئے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے قوم کو بہت سخت عذاب سے دوچار کیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف سے مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تورات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام ایک جنگل میں عبادت میں مصروف تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت کم روایات میں آیا ہے اور علماء کرام کی اس بارے میں مختلف رائے ہے۔ روایات میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کو تشبیہ دی جاتی ہے اور بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اسی امید کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بھی اس ویڈیوز میں آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔